السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم لائن کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ عام طور پر بہت کم ہاتھوں میں دکھائی دیتی ہے، لیکن ویری امپورٹنٹ لائن ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے تو آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، خاص کر وہ فرینڈز جو پامسٹری سیکھ رہے ہیں۔ اور میں اپنی ویڈیو اسی نیت کے ساتھ بناتا ہوں کہ اگر کوئی پامسٹری سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے تو وہ میری ویڈیو کو دیکھ کے پامسٹری کو بآسانی سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو بھی آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینا ہے، کیونکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو اس طرح آپ تک بآسانی پہنچتی رہے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہے جس لائن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نام ہے گریڈل آف وینس۔ تو یہ گریڈل آف وینس بھی بولتے ہیں اس کو، اور اردو میں اسے قوس زہرا بولتے ہیں۔ تو یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اس کی قسم ہے وہ یہ عبارِ عطارد سے شروع ہوتی ہے اور یہ عبارِ مشتری تک جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو اتنی لمبی قوس زہرا نظر آئے تو ایسے لوگ بہت نرم دل کے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو ہمیشہ اچھے مشورے دیتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی ان کو مشورہ دے دے تو اس بات کا برا بھی منا لیتے ہیں۔ یہ بہت جذباتی ہوتے ہیں اور اپنے غصے پر بالکل بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتے۔ اور اب میں آپ کو اس کی دوسری قسم بتاتا ہوں۔ یہ بھی عبارِ عطارد سے شروع ہوتی ہے اور یہ عبارِ ذہل پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی دوسری قسم ہے۔ ایسے لوگ بھی بہت نائس ہوتے ہیں، بڑے زبردست دوست ہوتے ہیں، اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں کی غلطیاں، اپنے پیاروں کی غلطیاں فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ان کو غصہ آئے بھی تو یہ ان کا غصہ وقتی ہوتا ہے، دل میں یہ کوئی بات نہیں رکھتے، اور یہ بس جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ فوراً جا کے سوری کر لیتے ہیں۔ اور اپنے اگر کسی نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، ان کی انسلٹ بھی کی ہو، تب بھی یہ کچھ دن کے بعد اس بندے کو دل سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کا بولنے کا، بات کرنے کا انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اور ان کی باتیں دوسروں کے دلوں پر بہت اثر کرتی ہیں۔ ان کی باتیں سن کر دوسروں کے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے۔ اور یہ کوالٹی جو ہے نا، عام طور پر یہ جو لائن ہوتی ہے، یہ جو معلم ہوتے ہیں اور جو عالم لوگ ہوتے ہیں، جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جو روحانی بزرگ ہوتے ہیں، تو یا ٹیچر ہوتے ہیں، ایسے لوگ جن کی باتیں لوگ بہت غور سے سنتے ہیں اور ان کی شخصیت اتنی باروب ہوتی ہے اور ان کی گفتگو کا انداز اتنا سحر زدہ کر دینے والا ہوتا ہے کہ دوسرا ان کی باتوں سے اتنا امپریس ہوتا ہے اور وہ ان کی باتوں کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے۔ یہ اوروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور خود بہت ہی کم غلطیاں کرتے ہیں، اور یہ زندگی میں بہت ترقی کرتے ہیں، بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی تیسری قسم بتاتا ہوں قوس زہرا کی۔ یہ ان 2 انگلیوں سے شروع ہوتی ہے اور یہ بڑی انگلی اور شہادت کی انگلی کے درمیان، ان 2 انگلیوں کے درمیان ختم ہوتی ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ عام طور پر سب سے زیادہ یہ قوس زہرا ہمیں یہ زیادہ نظر آتی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں بھی جلدی آتے ہیں، ان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا ہوتے ہیں، پل میں ماشا ہوتے ہیں۔ کبھی تو ان کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے، جب موڈ ان کا بہت اچھا ہو تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خوب ہنستے ہیں، لطیفے سناتے ہیں،
اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو شاید کبھی غصہ آتا بھی ہو، لیکن جب ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے تو جناب یہ دوسرے بندے کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، دوسرے کی انسلٹ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اور دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو ہوا کیا، یہ چند لمحے کیسے تھا، پہلے کیسے بول رہا تھا اور اب یہ اس کا رویہ اور اب اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اور ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ کس بندے سے میں نے کیا بات کہنی ہے، بس جو بھی ہو، جتنا مرضی وہ باعزت ہو، باروب ہو، یہ انسلٹ کرتے وقت کچھ بھی نہیں سوچتے۔ اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے ان کے اندر کہ یہ جذباتی ہوتے ہیں اور ان کا اپنے غصے پہ کنٹرول بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور اب میں آپ کو ایک چوتھی لائن بتاتا ہوں اسی کی جو قسم ہے، وہ یہ کہ یہ بالکل ایک سیدھی سی لائن آپ کو ایسے نظر آتی ہے۔ یہ سیدھی سی لائن نظر آئے تو ایسے لوگ بھی بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، جلدی غصے میں آتے ہیں اور بس غصے میں آ کے دوسرے کی انسلٹ کر دیں گے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر معافیاں مانگنے پہ آ جائیں گے، اور جب غصے میں ہوتے ہیں تو پھر ان کا روپ ہی بالکل الگ ہوتا ہے، بس یہ دل کرتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر یہ معافیاں مانگیں گے، سوری کریں گے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کا پہلے فیس کیا تھا اور اب یہ کون سا فیس ہے۔ تو پامسٹری کی زبان میں ہم ان کو دو چہرے والا انسان کہتے ہیں، یعنی کہ جس کے دو روپ ہوں، کہ غصے میں بھی بہت زیادہ آئے اور جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو جناب معافیاں مانگنے پہ آ جائے۔ اچھا، اس کی ایک چوتھی قسم ہوتی ہے، یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن ہوگی اور ایک یہاں پہ چھوٹی سی لائن ہوگی، بس اتنی سی ہوتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، یہ جو چھوٹی سی قوس زہرا ہے، تو ایسے بندے بھی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، غصے پہ ان کا کنٹرول بالکل کوئی نہیں ہوتا، اور بس وہی سیم خصوصیات ان میں بھی نا پائی جاتی ہیں جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں آپ کو پانچویں قسم بتانے لگا ہوں قوس زہرا کی۔ یہ شروع تو یہاں سے ہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، کہیں سے بھی شروع ہو، ایسے اگر ٹوٹی ٹوٹی ہو اور ایسے اوپر تک ایسے یہ رنگ سا بن جائے، تو ٹوٹی ہوئی لائن جو ہوتی ہے نا، یہ بری طرح شخصیت پہ اثر انداز ہوتی ہے، بہت ہی برے طریقے سے، بہت ہی ورسٹ انداز کے ساتھ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جب یہ ٹوٹی ہوئی لائن ہو نا، تو ایسے بندے کو اپنے جذبات پہ بالکل کنٹرول نہیں ہوتا، وہ اس کا کردار بھی کافی حد تک مشکوک ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ چونکہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا، جنسی جذبات پہ قابو نہیں پا سکتا، تو ایسا بندہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، غلط قسم کی موویز دیکھتا ہے۔ اسی کے علاوہ جو آپ کو یہ جو جنسی جرائم میں علماء نظر آتے ہیں، مولوی ٹائپ لوگ جو نظر آتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جو بدفعلی کرتے لوگ نظر آتے ہیں، تو ان میں کہ کوئی نہ کوئی شیپ اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی ہمیں ضرور نظر آتی ہے، جو اس طرح کے لوگ جرم کرتے ہیں اور جنسی سکینڈل میں پھنس جاتے ہیں اور زمانے میں بدنام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ قوس زہرا کی جو سب سے بڑی خامی ہے نا، وہ یہی ہے، جب وہ ٹوٹ جاتی ہے اور پھر بندے کا اپنے آپ پر کنٹرول بالکل نہیں رہتا، نہ اخلاقی لحاظ سے کنٹرول رہتا ہے اور جنسی لحاظ سے بھی کنٹرول نہیں رہتا، تو ایسا انسان کافی حد تک جو ہے نا وہ بدنام ہوتا ہے اور کرمنل ہو جاتا ہے، اور کسی لحاظ سے بھی یہ انسان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی۔ اور اس کی چھٹی قسم یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ نا یہ ڈبل یا ٹرپل ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح آپ کو دل کی لائن کے اوپر یہ اس طرح قوس زہرا کی 2 یا 3 لائنیں نظر آئیں، تو یہ سمجھ لیں کہ جذباتی طور پر انسان میں یہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا، اور اگر یہ اس میں ڈبل غصہ ہوگا، ڈبل جذباتی ہوگا، بہت زیادہ غصے میں آئے گا اور اس میں پاگل پن کی حد تک غصہ آئے گا، اور اگر وہ یہ ٹوٹی بھی ہوگی ایسے، تو پھر وہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہوگا، اس کا کردار اچھا نہیں رہے گا۔ تو یہ اس طرح کی خرابیاں ہمیں ایسے انسان کے اندر نظر آتی ہیں۔ اس کی ایک جو چھٹی قسم ہے، یہ نیچے سے شروع ہوتی ہے، ایسے بار زہرا سے شروع کے بار کمر کی طرف آتی ہے،
اور یہ نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور اس کا بھی وہی اثرات ہیں انسانی شخصیت پہ کہ ایسا بندہ بہت جذباتی ہوتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے، لیکن ان کی ایک کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، بہت میٹھا بولتے ہیں، دوسروں کو اپنی باتوں سے امپریس کرتے ہیں، اور کافی حد تک اچھے دوست ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں ایک چھوٹی سی خرابی یہ ہوتی ہے کہ یہ بندے کے ساتھ نہ اس بندے کے ساتھ زیادہ محبت کے ساتھ یا اپنا تعلق رکھتے ہیں جس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اور جس سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو رہا ہو ایسے بندے کے ساتھ یہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو کسی حد تک آپ ان کو تھوڑا سا مطلبی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اوورحال یہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں، اچھے فرینڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، بارے یہ جو قوس زہر ہے نا، اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ پر یہ نہیں ہوتی، ایسے لوگ اپنے غصے پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اپنی جو اگر ان کا کوئی دل ٹوٹ جائے، کوئی ان کے ساتھ سانحہ پیش آ جائے، تو جن لوگوں کے ہاتھ پر یہ قوس نہیں ہوتی وہ تو اس چیز کو بھول جاتے ہیں۔ کسی نے ان کی انسلٹ کر دی یا کوئی بہت بری بات کہہ دی تو جلدی ایسا بندہ نا سنبھل جاتا ہے، 2 ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد ایسا بندہ سنبھل جاتا ہے۔ لیکن جن کے ہاتھ پر یہ قوس ہوتی ہے، اور ایسے لوگ پھر بہت جذباتی ہوتے ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ہو جائے، ان کا کوئی دل توڑ دے یا کچھ بھی ان کے ساتھ ایسا ہو جائے تو یہ پھر بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ اس واقعے کو بھول نہیں پاتے، اس بندے کو اپنے دل سے نکال نہیں پاتے۔ تو عام طور پر یہ لوگ جن سے محبت کرتے ہیں یا جن کو یہ لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں تو آگے سے ان کو بے وفائی ملتی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اپنے محبوب سے توقعات رکھ لیتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان سے بہت زیادہ چاہے، بہت زیادہ ان کو ٹائم دے، بہت زیادہ توجہ دے۔ تو دوسرا بندہ پھر ان کی محبت سے تنگ آ جاتا ہے، اور وہ ان سے نا تھوڑا سا کنی کترانا شروع کر دیتا ہے، یار کیا مصیبت ہے، یہ تو بالکل پیچھے ہی پڑ گیا ہے، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑتا۔ تو اس کی وجہ سے نا یہ بہت زیادہ یہ جذباتی ہوتے ہیں اور دوسرے کا بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ اپنی تھوڑی سی ویلیو ڈاؤن کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو محبوب ہے وہ ان کو نظر انداز کرتا ہے، کنی کتراتا ہے، اور پھر یہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ پہلی جذباتی ہوتے ہیں بیچارے، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، حساس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ قوس زہرہ ہوتی ہے۔ تو جب دوسرا بندہ ان کو ان کے لو کے بدلے میں لو نہیں دیتا یا ان کے پیار کی قدر نہیں کرتا تو پھر یہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ غصے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے جو میں نے قوس زہرہ ان کے ہاتھ پہ پائی جاتی ہے دیکھی ہے۔ اچھا، میں آپ کو نا ان لوگوں کی جن پہ قوس زہرہ جن کے ہاتھ پہ پائی جاتی ہے کچھ ان کے پلس پوائنٹ اچھی باتیں بھی بتا دوں کہ ایسے لوگ بڑے کریٹیو مائنڈ کے ہوتے ہیں، زبردست قسم کے کلاکار ہو سکتے ہیں، آرٹسٹک مائنڈ کے ہوتے ہیں، اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر پینٹنگ کریں اور ان کے اگر شاعری کریں تو ان کا تخیلات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر رائٹر ہیں تو کمال کی کہانی لکھیں گے، اور اگر شاعری لکھیں گے تو اتنی درد بھری شاعری لکھیں گے، اور اتنی غم میں ڈوب کے لکھیں گے، کیونکہ پہلے ان کی طبیعت میں ہی غم ہوتا ہے اور یہ سیڈ ہوتے ہیں، تو یہ سیڈ شاعری یا جو رومانٹک بھری شاعری ہوتی ہے تو یہ کمال کی لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ میوزیشین ہیں، سنگر ہیں تو یہ کمال کے کلاکار ہوتے ہیں اور اپنے فن کی معراج پر پہنچتے ہیں، اور بہت اعلیٰ کوالٹی کے جو ہے نا یہ کلاکار ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اپنی اسی فن اور کلا کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ترقی بھی حاصل کرتے ہیں، دولت بھی کماتے ہیں اور اپنا نام بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک اور کوالٹی ان کے اندر بہت زبردست ہوتی ہے کہ ایک بہت زبردست قسم کی کشش ہوتی ہے ان کی شخصیت میں، اٹریکشن ہوتی ہے۔ اگر یہ لڑکی ہیں تو لڑکے ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور چھوڑ کے لڑکیاں بھی متاثر ہوتی ہیں، ان کے لڑکیاں بھی متاثر ہوں گی جس لڑکی کے ہاتھ پہ یہ قوس زہرہ ہوگی، اور اگر لڑکے تو جناب لڑکے بھی اس سے امپریس ہوتے ہیں، اس کی باتوں سے، اس کی شخصیت میں ایک کشش ہوتی ہے جو دوسرے بندے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اور لڑکا ہوگا تو لڑکیاں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ کشش محسوس کرتی ہیں۔ اور ایسے لوگ جو ہیں وہ خوش بھی بہت ہوتے ہیں، ویل ڈریسڈ ہوتے ہیں،
اور جناب بڑے رکھ رکھاؤ والے ہوتے ہیں اور اپنا ڈریس بڑا اچھا پہنیں گے، باتیں بڑی زبردست طریقے سے کریں گے اور انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی فن بڑا زبردست ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نا یہ اپنے فن کی وجہ سے، اپنی کلا کی وجہ سے، اپنی کسی بھی ایسی خوبی کی وجہ سے دوسرے جو لوگوں کو امپریس کر سکیں، تو یہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور کوالٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نمایاں نظر آئیں، تو انہیں پھر دولت میں اٹریکشن فیل ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یا تو ان کے پاس کوئی زبردست سا فن ہو، اگر فن میں کوئی تھوڑی بہت کمی ہو تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، یا اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں یہ نمایاں نظر آئیں، اور پھر اسی خواہش کی وجہ سے کہ ان کے پاس دولت ہو یہ بہت محنت کرتے ہیں، اپنے فن میں محنت کرتے ہیں، کوئی بھی جو ان کے اندر ایک کلا ہوتی ہے، کوئی اگر آرٹسٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں تو یہ بہت شدید محنت کرتے ہیں اور پھر یہ دولت کو حاصل بھی کر لیتے ہیں اور ایک معاشرے میں ایک بڑا باعزت مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، اگر قوس زہرہ میں نا اس طرح کا جزیرہ سا نظر آئے ایسا، تو یہ جنسی بے روی کو ظاہر کرتا ہے، کسی بدنامی کو ظاہر کرتا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اگر یہ آپ کو قوس زہرہ پہ اس طرح کا سٹار سا نظر آئے تو مرد میں ہو تو یہ اس کی جنسی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر عورت میں ہو تو اس کے باندھ پن کو ظاہر کرتا ہے، یا کسی ایسی جو عورتوں سے ریلیٹڈ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں مخصوص، یہ اس کا اظہار کرتی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے۔ اور اگر کراس کا نشان ہو اس طرح کا تو یہ بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی نہ کسی بدنامی کا باعث بنتا ہے انسان کے لیے اور اس کی شہرت کو نقصان پہنچ۔ اچھا قوس زہرہ کے لیے میں ایک چیز بتا دوں، یہ جو اس میں نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ اگر چیزیں نظر آ جائیں قوس زہرہ ہے تو اس بندے کا کردار مشکوک ہے یا وہ گندے کردار کا مالک ہے، تو اس کے لیے اگر اس کا انگوٹھا مضبوط ہے اور اس کے دماغ کی لائن بڑی پاورفل ہے اور دل کی لائن بڑی مضبوط ہے، تو اور ہاتھ ٹوٹلی بڑا بیلنس میں ہے، ساری لائنیں شارپ ہیں، تو پھر ایسا بندہ اپنی دماغی طاقت کی وجہ سے، اپنی مضبوط قوت ارادی کی وجہ سے، وہ جو اپنے جذبات ہوتے ہیں جنسی بے روی کی طرف جو اسے لے کے جاتے ہیں، وہ ان کو دبا کے رکھتا ہے، ان کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا یعنی کہ یہ اگر کسی کی قوس زہرہ ٹوٹی ہوئی دیکھ لیا آپ نے اور یہ دیکھ لیا کہ یہ تھوڑی سی جزیرہ آ گیا تو شاید یہ لازمی بے روی کا شکار ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس کی زندگی کی لائن، دماغ کی لائن، اس کے انگوٹھے کی مضبوطی، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے پھر ہم کسی رزلٹ پہ پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ نا یہ جو دل کی لائن ہے، یہ جو دماغ کی لائن ہے، اس کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں۔ یہ جتنا تنگ ہوتا جائے اتنا بندہ کنفیوز ہوتا ہے، جتنا یہ تنگ ہو، یہ آپس میں ملی ہوئی ہوں تو بندہ فیصلہ کرنے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی، اس کے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں رہتا کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریس ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر یہی فاصلہ تھوڑا مناسب ہو تو پھر ایسا بندہ اپنا زندگی کے سارے فیصلے سوچ سمجھ کے کرتا ہے، وہ پریشرائز نہیں ہوتا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ قوس زہرہ ٹوٹی بھی ہوئی ہو تو پھر وہ اپنے دماغی فیصلوں کی وجہ سے، اپنی قوت ارادی کی وجہ سے وہ اپنی ان خامیوں پر قابو پا لیتا ہے۔ اچھا آپ کو ایک میں بات بتا دوں، یہ دماغ کی لائن جو ہوتی ہے نا، یہ اگر قوس زہرہ ٹوٹی ہو تو اس کو بہت ڈیپلی اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اگر دماغ کی لائن یہ بہت نیچے کی طرف آ جائے تو یاد رکھیں، یہ جب دماغ کی لائن بہت زیادہ عبارے کمر کے نیچے کی طرف جھک جاتی ہے تو یہ کسی حد تک بندے کا خیالوں میں رہنا، یہ اس کے پاگل پن میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ تو اگر تو اس کا رخ اس سائڈ پہ رہے پھر تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن یہ جتنا نیچے کی طرف جھکتی جائے گی ایسے تو اتنا ہی بندے کے اندر پاگل پن زیادہ آ جائے گا۔ اور اگر یہاں پہ کراس کا نشان بھی ہو تو ایسا شخص پاگل بھی ہو سکتا ہے اور شدید غصے اور ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے اسے فالج یا جو لقوہ کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسے لگ سکتی ہے۔ فرینڈز، میں نے آپ کو کافی حد تک یہ قوس زہرہ کے بارے میں بتا دی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے
تو ایک لائک تو میرا بنتا ہے، میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔